बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बार जो नाज़रीन, गर्मियों की शाम है और जो मज़ा बाहर बैठकर बात करने का आता है वो शायद किसी स्टूडियो में भी नहीं आता, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं अंधेरा भी है, हल्की हल्की हवा है और इस हवा में वो ठंडक है जिससे ये महसूस हो रहा है कि अभी सर्दी है, गर्मी नहीं है। तो बात करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, उस पे जो हालात हाज़रा है उस पे तो बात रोज़ाना ही होती है और दिन में आप बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट होती है वो आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कल 28 मई है और कल पाकिस्तान के अंदर जो फार्म 47 से आए हुए डकैत हैं वो यूम तकबीर के तौर पर कल उसको मना रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ टीवी चैनल के ऊपर बहस व मुबाहिसा हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि ये एटम बम शायद ईजाद ही शहबाज शरीफ ने किया और शायद इसका जो बटन था वो सिर्फ बटन नहीं दबाया बल्कि एक आम गोले की तरह, पटाखे की तरह जो फार्म 47 की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने उस एटम बम को ब्लास्ट किया और ये अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो ये लोगों के अंदर बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये बिज़नेस है, ये अगर आप शुरू कर दें तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, महीने में इतने कमाएंगे, 2 महीने में इतने हो जाएंगे, फिर करते करते साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन कोई उनसे ये सवाल नहीं करता या वो खुद से ये सवाल नहीं करते कि अगर वो 1 महीने में या 1 साल में उस प्रोडक्ट से कोई शख्स करोड़पति हो सकता है तो आप क्यों नहीं हुए। इसी तरह से मिलती जुलती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये जो आमिल होते हैं, पीर होते हैं, ये जब अपनी मार्केटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास आएँ, हमारे दम दरूद से, हमारे तवीज़ दागों से, हमारे इलाज से आपका सारा मसला हल हो जाएगा, आपकी बंद किस्मतें खुल जाएंगी, आपके लिए जो कामयाबियां हैं वो आसमान से रहमत बनकर बरसना शुरू हो जाएंगी और आप रातों रात ज़मीन से उठकर आसमान पे पहुंच जाएंगे। और अगर किसी कंपनी में चपरासी हैं तो मेरे तावीज़ों से या मेरे दम से आप उस कंपनी के जीएम बन जाएंगे और फिर आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन कोई शख्स उससे नहीं पूछता या वो ख़ुद अपने आप से ये सवाल नहीं करता कि उसका अगर तवीज़ दागा दम इतना चलता है तो वो फुटपाथ पे बैठकर ख़ुद क्यों भीख मांग रहा है। इसी तरह से आगे आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो मदारी होते हैं, मदारी कितनी खूबसूरती से लफ्ज़ों के अंदर लोगों को घेरते हैं और फिर कई घंटे तक उन्हें इस तरह से अंगेज रखते हैं कि लोग सोचते हैं कि शायद अभी इसके टोकरे से कोई ऐसा जिन आएगा बाहर जो सब हालात बदल देगा, शायद इसके टोकरे में वो अलाउद्दीन का चिराग मौजूद है जो हम किस्से कहानियों में सुनते या पढ़ते आए हैं और वो यहाँ से निकलेगा और वो सारी की सारी फ़ज़ा को चेंज कर देगा। वो मदारी इसी तरह से किस्से कहानियाँ सुनाता रहता है और फिर लोगों को जमा करता है, बेवकूफ़ बनाता है और एंड पे होता क्या है, जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है वो फिर कुछ अजीब सा एक दाना सा, मनका सा या कुछ इस तरह से पत्थर सा निकालता है और वो ये कहता है कि ये वो पत्थर है जो ये इसे ख़रीदेगा, इसकी कीमत 100 रुपया है और इसके ख़रीदने से आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपकी महबूबा आपके कदमों में होगी, आपकी रूठी हुई दौलत आपके नसीब में आ जाएगी और आसमान तक आपकी शोहरत, बुलंदियों तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ना वो ख़ुद से सवाल करता है, ना कोई उससे पूछता है कि अगर ये दाना, ये मनका, ये पत्थर अगर इतना ही किस्मत वाला है, इतने ही अगर ये भाग जगा देता है, किस्मत को बदल देता है, तो भाई साहब आप सड़क पे क्यों खड़े हैं? आप क्यों नहीं फिर इसका पत्थर का इस्तेमाल करके तो अपने अंदर लग्जरी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले और एवन फील्ड क्यों नहीं बना लेते? अब इस चीज़ को जोड़ते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 से आए हुए 2 नंबर मैरिट चोर और करप्ट जो 70 सालों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा बाग है जिसमें SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस
کونسل کی جو ان کو کوئی میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اتنی کامیاب ہوئی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روٹی ملے تو چاروں صوبے مل کر، چاروں بھائی مل کر بانٹ کر کھائیں۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اور یہ SIFC جو ہے یہ اب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بارش نہیں ہوا کرے گی بلکہ پیسوں کی بارش ہوا کرے گی۔ پاکستان کے اندر دھوپ نہیں برسے گی بلکہ اس کی جگہ پیسے اور ڈالر برسا کریں گے۔ یہ SIFC کی جو کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ دریا، وہ نہریں نہیں آئیں گی بلکہ یہ پانی جو ہے یہ ڈالروں میں اور پیسوں میں بدل جائے گا۔ کوئی اس مداری سے پوچھے کہ آپ کس کو بھاشن دے رہے ہو، جو 22 کروڑ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کو کتنا بیوقوف بنا رہے ہو کہ اگر یہ SIFC کی اگر یہ کونسل یہ جو میٹنگ ہے یہ اتنی کامیاب ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنا پیسہ واپس لے کے آئیں اور ملک میں کے اندر انویسٹ کریں۔ آپ اپنے بھتیجوں سے کہیں کہ جناب آپ اپنا پیسہ واپس ملک میں لے کے آئیں اور اس ملک میں انویسٹ کریں۔ آپ اپنے پارٹنر زرداری صاحب سے کہیں کہ سوئس بینکوں کے تالے کھولیں اور وہاں سے دولت اس ملک میں لے کے آئیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ آپ اپنے ارد گرد جو کرپٹ عناصر جو ارب خرب پتی راتوں رات بن گئے، ان سے یہ کہیں کہ آپ اپنا پیسہ اس ملک میں لے کے آئیں اور یہاں انویسٹ کریں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن وہی مداری والی بات، وہی عامل والی بات اور وہی اس پروڈکٹ بیچنے والے کی بات، جسے شام تک مشکل سے اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے، لیکن وہ پروڈکٹ کی تعریف اتنی کر رہا ہوتا ہے کہ سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پیالہ میں نے بیچ دیا تو اس کے بعد میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ یہ بیوقوفیاں اتنی عرصے سے چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ اب بچہ بچہ یہ سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، یہ جو حکمران ہیں، یہ جو فارم 47 کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں، یہ جو ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اینکر تو ایسے ہیں جو مینجڈ ہیں، پیسوں کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ان کو اس لیے نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو، یا یہ جو بیوروکریسی ہے، جو فارم 47 کے لوگ ہیں، ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، ان کے کانوں پہ جو بات پہنچتی ہے، ان تک جو بات پہنچاتا ہے، وہ سارے کا سارا 2 نمبر قسم کا میڈیا ہوتا ہے۔ وہ 2 نمبر انفارمیشن ہوتی ہے۔ ان کے وزیر کہتے ہیں باہر سب کچھ ٹھیک ہے، ان کے چمچے کرچے ان کو یہ بتاتے ہیں آپ نے جو فیصلہ کیا بلے بلے ہو گئی اس کی۔ PTV ان کا مینج کیا ہوا اپنے ہی پروگرام بتا رہا ہوتا ہے، انہی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ میڈیا انہوں نے بالکل انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، اسے دباؤ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر سارے قانون فسطائیت کے لاگو کر کے ان سے جب سنتے ہیں تو جس چینل کو بھی لگائیں گے وہ انہی کی تعریفیں کرے گا، کیونکہ اس نے بھی روزی روٹی کمانی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں، لیکن یہی میاں صاحب، یہی شہباز شریف صاحب، یہی مداریوں کا جو ٹولہ ہے، یہ ایک دن گاڑی سے اترے اور اپنے ٹک ٹاک سے نکلیں، مریم بی بی اپنے اس ڈریس جو ڈیزائننگ جو ڈریس ماڈلنگ کرتی ہیں اس سے نکلیں، بچپن سے جو فلموں کا شوق تھا اس شوق کو پورا کرنے سے باہر نکلیں اور یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غربت کو چھوڑ دیں، بے روزگاری کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ظلم اور فسطائیت دیکھیں، کس طرح سے خواتین ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، دفتروں کو آج بھی گرایا جا رہا ہے، آج بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے عمران خان کے نظریے کو اور عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے یہ اپنی آخری حد تک جا رہے ہیں۔ 2-3 دنوں سے مسلسل نجم سیٹھی صاحب یہ کہیں نہ کہیں سے اپنی چڑیا سے یہ خبر لے کے آتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو مارشاء اللہ لگے گا، ایمرجنسی لگے گی، یہ ایمرجنسی 3 مہینے کی ہوگی، پھر یہ ہوگا۔ یہ ایمرجنسی 2 طرح کی بات ہے جو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا بتاتی ہے۔
ایک تو یہ ڈرانے کی حد تک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا، وہ حق و سچ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ججز اپنے اس پہ ضمیر کے مطابق واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، تو پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو فارم 47 کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پھر یہ کریں گے کہ اب سارے کا سارا کھیل ہی خراب کر دیتے ہیں اور پھر ایمرجنسی لگا کر ان سب پہ پابندی لگا دیں۔ لیکن اس کے پیچھے میرا آخری جو بات ہے، جو تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ 1970 نہیں، یہ 1965 نہیں، یہ کارگل کا دور نہیں، یہ اس سے پہلے جو آپ دیتے رہے، عوام کو بیوقوف بناتے رہے، یہ وہ دور نہیں، کیونکہ اب عوام جاگ چکی ہے۔ اب اگر یہ سوشل میڈیا بند بھی ہو جائے اور اگر یہ سب کچھ انہوں نے اسے روک دیا، اس کے باوجود بھی عوام سمجھ چکی ہے۔ عوام کسی اور راستے سے، کسی اور سورس سے وہ انڈیا کی خبریں سن کر باہر نکل آئے گی، وہ کسی BBC کی خبروں سے معلومات لے لے گی، وہ وائس آف امریکہ یا کسی اور الجزیرہ سے خبریں سن کر معلومات لے لے گی، لیکن وہ اب آپ کی باتوں پہ آنے والی نہیں ہے۔ سلیم صحافی صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا کا یہ جو عذاب ہم پہ نازل کیا، اس کی وجہ سے ہم سارے اب پھر ننگے ہو گئے، تو سلیم صحافی صاحب، اللہ نے اگر یہ عذاب نازل کیا تو پھر ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اللہ جو کام کرتا ہے وہ غلط نہیں کرتا۔ اللہ نے فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھی پیدا کیا تھا، اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا اور یہ اسے شعور دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ جو عورت تھی جسے سوتر کی ایک اٹی بنا رہی تھی، وہ بھی اسے کہا تھا کہ اس میں ڈالے گی اور یہ ترازوں کا یہ جو پلڑا ہے یہ برابر ہو جائے گا۔ جو کام اللہ کرتا ہے پھر سمجھ لیں کہ اس میں نصرت بھی ہے، فتح بھی ہے، کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ اور جو اللہ کے اس کام کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے رسوائی کے، ذلت کے کچھ نہیں۔ اگر اس کا یقین نہیں ہے تو 2 سالوں سے آپ اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ذلت رسوائی کس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کے نظریے کو اور پاکستان کے اندر کس طرح سے آپ کو ان کو سرخرو کر رہا ہے اور آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔